بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیمر بن ذیلجوشن نے 3 دن تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگرے گوشہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے کہا اے نواسہ رسول، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا اور آپ کی طرف حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہرملہ تیر چلا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، ہرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کی بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ حضرت امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا، یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا۔ بی بی زینب کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازو سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کر دیا تو بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا ہے، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بی بی زینب، صبر کا دامن نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا گیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگی۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیبیوں کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دی۔
پھر عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی سر باقی رہ تو نہیں گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملا، اور وہ کہاں ہے؟ شیمر نے کہا کہ اب کس کا سر باقی بچا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت امام حسین کا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کو ہم نے تیر مار کر شہید کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت امام حسین نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا ہے۔ شیمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ کہ حضرت امام حسین نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کے سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخر کار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔